السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، خود بھی بچ جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن بنیں گے لوگ اور پتھر۔ اس آگ کے اوپر بڑے ہی سخت دل والے اور زور آور فرشتے مقرر ہیں، اور جو کچھ اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس سے سر منہ انحراف نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
اولاد کے حقوق اور والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے کہ کس طرح ہم خود زندگی گزاریں اور اپنی اولادوں کو زندگی گزارنے کی تربیت دیں کہ ہم خود بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں اور ہماری اگلی نسلیں بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائیں۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ اسی کے لیے دوڑ دھوپ کرنا اور اسی کے لیے سرگرمی دکھانا، محنتیں کرنا اور ساری زندگی ہر قسم کی صلاحیت اسی مقصد کے لیے لگا دینا، یہی سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں جہاں گفتگو کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا تھا، مسلم شریف کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں اولاد کے حقوق کا تذکرہ بھی ہے اور اعتماد حقوق کا تذکرہ بھی ہے کہ اولاد کو صرف حق نہیں دینا، بچوں کو صرف حق نہیں دینا بلکہ اعتماد حق بھی دینا ہے کہ ان کو احساس اور اعتماد ہو کہ ہمارا اللہ نے حق بنایا ہے اور کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں۔ نبی اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، وہ بھی جب بچے کے حق کا معاملہ آتا ہے تو بچے کو اتنا اعتماد عطا فرماتے ہیں، حالانکہ خود مقنن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مقنن ہیں، خود قانون ساز ہیں۔ آپ کی زبان اقدس سے جو جملہ نکل جائے وہ قانون ہوتا ہے، آپ کی زبان اقدس سے ہاں نکل جائے تو قانون، آپ کی زبان اقدس سے نہ نکل جائے تو قانون۔ اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کچھ بھی کہہ دیں وہ قانون ہے، حتیٰ کہ خاموش رہ جائیں تو بھی قانون ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی ہے۔ لیکن بچے کا حق، اللہ اکبر، اسلام کے عمومی قانون کی وجہ سے الایمن فالایمن، اور یہ قانون اسلام کے قوانین میں اس قدر چھوٹا قانون ہے، دیگر قوانین کے مقابلے میں اس قدر ادنا ہے کہ عام طور پہ عام مسلمانوں کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس قانون کو بھی رکھنا، کہ الایمن فالایمن، معاملہ جو بھی ہو دائیں طرف سے شروع کرنا، کام شروع کرنا ہے تو دائیں طرف، سونا ہے تو دائیں طرف، کھانا کھانا ہے دائیں طرف۔ حتیٰ کہ ہم نے ایسے بزرگوں سے یہ سنا ہے جو ہر وقت سنت کی اتباع میں لگے رہتے ہیں اور جن کو ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی کام سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہم نے ان سے یہ بھی سنا ہے کہ اگر راستہ بھول جائیں یا راستے میں کنفیوژن ہو جائے کہ کس راستے سے جاؤں کس راستے سے نہ جاؤں،
اور آپ فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں کہ کون سا راستہ درست رہے گا، تو جو دائیں طرف کا راستہ ہے وہ لے لیں، وہی صحیح ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمن فالایمن۔ اگر تو معلوم ہے کہ بائیں طرف راستہ جاتا ہے تو اسی راستے سے جانا چاہیے، لیکن اگر کنفیوژن ہو گیا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کدھر کو جانا ہے، تو یہ اصول ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ الایمن فالایمن، جو دائیں طرف ہے وہی صحیح ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قانون کو اور اس کے مطابق بچے کا حق بن رہا ہے۔ میں نے حدیث عرض کی تھی پچھلے جمعے میں، مسلم شریف کی صحیح حدیث، حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور عطیہ بشراب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشروب پیش کیا گیا، فشرب منہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پی لیا جتنا پینا تھا۔ اب جو بچا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان بزرگوں کو دینا چاہتے ہیں جو بزرگوں کی محفل ہے، بزرگوں کی محفل ہے، اور ہم تو ویسے بھی بزرگوں کی محفل میں بچوں کو بیٹھنے نہیں دیتے، لیکن اس کائنات کی اللہ کے بعد جو سب سے بزرگ ہستی ہے، ان کی محفل میں دیگر بھی بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک بچہ بیٹھا ہوا، اور بچہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اتنا غیر معروف ہے کہ راوی نے اس کا نام بھی ذکر کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ اللہ اکبر! کوئی بچہ، ایک لڑکا غلام، عن یمینہ غلام، ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا دائیں طرف، وعن شمالہ الاشیاخ، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، اور ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا قانون الایمن فالایمن، اب حق اس کا بنتا ہے۔ اب چاہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو قانون میں ترمیم فرما دیتے ہیں کہ اگر بزرگ بیٹھے ہوں تو پھر بزرگوں کا حق بنتا ہے، پھر الایمن فالایمن کا قانون نہیں چلتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھ لیا، اتاذن لی ان اعطی ہؤلاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود مقنن ہیں، خود قانون ساز ہیں، جن کی زبان اقدس سے نکلا ہوا قانون ہے، وہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بچے اگر تو اجازت دے، اگر تو اجازت دے تو میں یہ بچا ہوا شربت ان بوڑھوں کو، ان بزرگوں کو پلا دوں، اگر تو اجازت دیتا۔ اس حدیث سے جتنے مسئلے نکلتے ہیں نا، واللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اس سے اس کے جتنے پہلو ہیں اور جتنی اس کی تشریح کی جانی چاہیے، بنیادی حقوق کے علمبردار اہل مغرب، اور دیکھیں تو صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام جس کو پابندیوں کا دین کہتے ہیں، جن کے بارے میں نعوذ باللہ یہ الزام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کی آزادیاں سلب کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ تو آزادیاں دینے والے ہیں، آپ تو آزادیاں عطا فرمانے والے ہیں، بنیادی حقوق کا تعین کرنے والے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا حق، اللہ اکبر، فرماتے ہیں اجازت دیتا ہے تو میں دے دوں۔ اب اندازہ فرمائیے کہ بچے کو پورا اعتماد ہے، بچے کو پورا یقین ہے کہ یہ حق میرا ہے، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھیں وہ بچہ ہے، آخر بزرگوں کا روب بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام بھی ہے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی ہے کہ بچے کو پوچھ رہے ہیں کہ تو اجازت دے دے تو میں ان کو دے دوں. اب وہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا اعتماد دیا ہو کہ بچے جو تیرا حق ہے وہ تیرا ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. مقنن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی اس بچے کا حق اس سے چھین نہیں رہی، اس سے اجازت لے رہی ہے کہ بچے تو اجازت دے دے، میں یہ بچا ہوا مشروب تیرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں کو پلا دوں. اور وہ بچہ کہتا ہے لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں نہیں دیتا. کیوں دوں؟ لا اوسر بنصیبی منک احدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سرکار سے، آپ کی جناب سے حصہ مل رہا ہو، میرا حق مقرر ہوا ہو، اور میں اپنا حق کسی اور کو دے دوں، یہ کبھی پسند نہیں کرتا، نہیں دیتا میں اپنا حق کسی کو. میں تو آپ کا بچا ہوا شربت میں پیوں گا. اللہ اکبر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسا ہوتا تو بچے کو بیٹھنے ہی نہیں دینا تھا ہم نے. اگر بیٹھ گیا تھا تو اس کی ایسی کی تیسی ویسے پھیر دینی تھی. بھی تو ہوتا کون ہے؟ تو قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. راوی کہتا ہے فَتَلَّهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ یہ لے تو پی لے. اللہ اکبر. حق اور اعتماد حق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف بچوں کو حق نہیں دے رہے، صرف اولاد کا حق نہیں بتا رہے، ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کو اپنے حق کا اعتماد دیجئے. ان کو بتائیے کہ جو حق ان کا ہے دنیا کائنات میں کوئی ہستی ان کا حق چھین نہیں سکتی، جو حق اللہ نے ان کا بنایا. جب اللہ نے بنا دیا ان کا حق، اس طرح کا بچہ جو پروان چڑھے گا، اس طرح کا بچہ جو بڑا ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ زندگی میں کس قدر اعتماد کے ساتھ دنیا کے تمام مسائل کا سامنا کرے گا. کیونکہ اللہ نے اس کو وہ بصیرت عطا کی ہوگی کہ جو اپنا حق ہے اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. تو صرف حق نہیں دینا، ساتھ اعتماد حق بھی دینا. اللہ اکبر. بچہ بڑا ہو گیا، سیکھنے کی عمر کو پہنچ گیا. اب بچے کو سکھانا ہے. سکھانا کیا ہے؟ تعلیم کیا دینی ہے؟ کھیل کود. اس کی عمر سے بچہ نکل گیا، کھیلنا کودنا اس کا حق ہے، وہ بھی اس کو دینا ہے. میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ بچے کو ماحول کے مطابق جو اس کی ضروریات ہیں، چاہے کھیلنے کی ضروریات ہوں، چاہے کھانے پینے کی ضروریات ہوں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو اس پر بھی پورا اعتماد دیا جائے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بچوں کے کھلونوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ بچے تیرے کھلونے کا کیا حال ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کا خیال نہیں رکھنا، اس کے کھلونے کا خیال بھی رکھنا، صرف بچے کا خیال نہیں رکھنا. تو اس قدر اعتماد کے ساتھ بچہ گروم کر رہا ہے. اب بڑا ہوا، اس کو سکھانا کیا، کہاں سے شروع کرنا. یہ میرا بھی مسئلہ ہے، آپ کا بھی، ہم سب کا مسئلہ. بچے کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، کہاں سے شروع کرنا ہے، بچے کو سکھانا کیا ہے، بچے کو ڈائمنشن کیا دینی ہے، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل برائٹ ہو جائے. تعلیم کا مسئلہ آ گیا، بچہ سیکھنے کی عمر کو پہنچ گیا. اللہ، اب کیا سکھانا ہے. حالانکہ جب وہ اس دنیا میں آیا تھا تو پہلے دن اس کے کان میں اذان دے کے اس کو سکھا دیا گیا تھا کہ اس دنیا میں اللہ اکبر، کہ اس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنی ہے. پہلے دن بتا دیا گیا تھا. اب بچہ سیکھنے کی عمر کو آیا، اب اس کو کیا سکھانا ہے، تعلیم کیا دینی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین.
مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا کہو، نماز پڑھنے کے لیے کہو۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھوانی ہے ان سے۔ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، 7 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو حکم دینا ہے کہ نماز پڑھو۔ اب ظاہر ہے نماز پڑھنے سے پہلے سیکھنی ہے نا، سیکھے گا تو پڑھے گا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں، علم الصبی الصلاۃ، کہ بچے کو سب سے پہلے نماز سکھانی ہے۔ گویا نماز سے تعلیم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ علم الصبی الصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز شروع کروا دو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنی کس لیے؟ اٹھک بیٹھک کا نام ہے نماز؟ کیوں پڑھنی ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ ترتیب کیا ہے؟ لازم کیوں ہے؟ ضروری کیوں ہے؟ اس کی اہمیت زندگی میں کیا ہے؟ یہ سارا کچھ اس کو اس وقت پتا چلے گا جب اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، اور میرے رب کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ لہذا ایک روایت میں آتا ہے، اذا افصح اولادکم، بچہ بولنا سیکھے، بچہ بولنا شروع کرے، علموہم لا الہ الا اللہ، ان کو پہلی بات یہ سکھانی ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ کیا سکھانا ہے؟ ہم کہتے ہیں اول کلمہ طیب سکھانا، لا الہ الا اللہ، اول کلمہ طیب، طیب میں نہ پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اکبر۔ کبھی نہیں سمجھا کہ سکھایا کیا تھا، خود سیکھا کیا تھا۔ علموہم لا الہ الا اللہ، ان کو یہ سکھانا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ ہے کیا لا الہ الا اللہ۔ کیا سکھایا جب لا الہ الا اللہ سکھایا؟ سکھایا کب؟ ابھی زبان چلنا شروع ہوئی ہے۔ اذا افصح اولادکم، بچے نے بولنا شروع کیا ہے، بچے کی زبان چلنا شروع ہوئی ہے، تو اس کی زبان پہ پہلا لفظ کیا آنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کیا سکھایا؟ کلمہ بغاوت سکھایا۔ بغاوت کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ بچے دنیا میں کوئی بڑا نہیں، لا الہ، بچے کو بغاوت سکھانی ہے دنیا کے ہر بڑے سے، دنیا کے ہر جابر سے، دنیا کے ہر فرعون سے۔ بچے کو بغاوت سکھاؤ۔ بچہ دنیا میں تجھے کوئی بڑا نظر آئے، اس کی بڑائی کو کچھ نہیں سمجھنا۔ دنیا میں تجھے کوئی ہواؤں میں اڑتا نظر آئے، کوئی ہے ہی نہیں، لا الہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سکھانا ہے کہ بچے ساری زندگی اس طرح گزار کہ میں کسی کو نہیں مانتا، نہ کسی بڑے کی بڑائی کو، نہ جابر کے جبر کو، نہ فرعون کی فرعونیت کو، نہ کسی قانون بنانے والے کے قانون کو، میں نہ کسی دین گھڑنے والے کے دین کو، نہ کسی بندگی کا دعویٰ کرنے والے کی بندگی کو، نہ کسی رب کا دعویٰ کرنے والے کی ربوبیت کو، میں کسی کو نہیں مانتا۔ لا الہ، میں نہیں مانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کلمہ بغاوت ہے، دنیا کائنات کے ہر قسم کی وابستگی سے بغاوت، اور ایک اللہ کے ساتھ منسلک ہو جانا، یہ ہے کلمہ۔ قرآن پاک میں حضرت لقمان، جن کے بارے میں پوری سورت اللہ کریم نے نازل فرمائی، بعض لوگوں نے کہا پیغمبر تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی حکیم تھے، دانا تھے،
اور دانا بھی ایسے کہ اس کی دانائی کی گواہی اللہ کریم نے قرآن میں دی ہے، اور وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. اذا افصح اولادکم علموہم لا الہ الا اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ لقمان کے اندر کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کو تعلیم دینا شروع کی، بچے کو پڑھانا شروع کیا، بچے کو سکھانا شروع کیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ نصیحتیں کرنی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کم و بیش 10-11 نصیحتوں کا تذکرہ فرمایا، 10-11 بنیادی نصیحتیں فرمائیں کہ بچے کو زندگی گزارنے کے گر کیسے سکھانے ہیں. لیکن سب سے پہلی بات وہی فرمائی، فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ. پہلا سبق یہ ہے، زندگی کا پہلا نقطہ یہ ہے، اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو زندگی بن گئی، اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا اللہ اکبر تو پھر سمجھو کہ سب کچھ بھی سمجھ میں آ جانے کے باوجود کچھ سمجھ میں نہیں آیا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دے. یہ کون بتا رہا ہے؟ لقمان. کس کو بتا رہے؟ اپنے بیٹے کو. اور اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں اللہ کریم قرآن پاک کے اندر. پہلا سبق لا الہ الا اللہ، پہلا سبق لا تشرک باللہ. اس لیے کہ دنیا بڑی پرکشش ہے، دنیا بڑی خوبصورت ہے، دنیا بڑی کشش رکھتی ہے اپنے اندر. اور ایسا نہ ہو کہ بچہ اس دنیا کی کشش کی وجہ سے مارا جائے. اللہ اکبر. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. کہ خود بھی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو یہ دنیاوی مال و متاع کی طرف، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف لوگوں کو دے رکھا ہے. اس لیے کہ لنفتنہم فیہ، یہ تو ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ ان کا امتحان کیا جائے. لہذا امتحان میں پڑھنے کی خواہش کرتے ہو، یہ نہ کرو، بلکہ کیا کرو؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، نماز پڑھاؤ. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز پر ڈٹ جاؤ. کیا عجیب بات ہے. دل کار کوٹھی کو کرتا ہے، دل دنیا حاصل کر لینے کو کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ادھر نہیں جانا، نمازیں پڑھو. بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک سوال گندم جواب چنا ہو، کہ لگتی چاہیے کوئی اور چیز. ہم دنیا مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے نمازیں پڑھو، اور خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی نمازوں پہ لگا لو. دنیاوی کشش ان کا بیڑا غرق نہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا کو پرکشش بنایا. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے خود اس کو پرکشش بنایا، اور اس کے اندر جو کشش ہے ہم نے خود رکھی ہے، اس لیے کہ امتحان ہی نہ ہوتا اگر کشش نہ ہوتی. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس لیے کہ کشش نہ ہوتی تو کیسے پتا چلتا کہ کون کدھر جاتا ہے. کشش ہے تو اب پتا چلے گا کہ کون دنیا کو ترجیح بناتا ہے، کون اللہ کے دین کو ترجیح بناتا ہے. لہذا پہلا سبق لا تشرک باللہ.
اذا افصح اولادکم علموہم لا الہ الا اللہ. اور پہلی نصیحت بچے کے دل و دماغ میں ثبت کر دیں کہ دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، دنیا میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. فائدہ ہوتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے، نقصان ہوتا ہے تو بھی اللہ کی مرضی سے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو عمر تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری کا موقع ملا، یعنی اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، اس لڑکے کو، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. کہتے ہیں یا غلام، دیکھیں جب سفر میں جا رہے ہوں اور سواری پہ دو ہی لوگ، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اب تنہائی میں گپ شپ تو ہوتی ہے نا، سفر کٹی کے لیے، وقت کٹی کے لیے باتیں گپ شپ ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابن عباس سے جو نو عمر لڑکے ہیں ان سے گپ شپ فرما رہے. گپ شپ کیا فرما رہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث، مسند احمد کے اندر بھی ہے صحیح حدیث. فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، او بچے. اللہ اکبر. ایک روایت میں آتا ہے یا یہ کہا یا غلیم، او بچگان، او بچڑو، جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں بچڑو او نکڑو. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں کہ بچے، اعلمک کلمات، تجھے کچھ باتیں نہ بتا دوں، ینفعک اللہ بہن، تجھے چند باتیں میں بتا دیتا ہوں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے نفع عطا فرمائے گا. گپ شپ جو کرنی ہے، اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گپ شپ. اعلمک کلمات، تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، ینفعک اللہ بہن، ساری زندگی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے نفع عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے. یہ بھی لمبی حدیث ہے، اس میں کم و بیش 10 نصیحتیں اس کے اندر ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں قرآن میں. 10 نصیحتیں کم و بیش اس میں ہیں، لیکن پہلی نصیحت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا. توحید کا سبق پہلا ہے، اس کے بغیر زندگی بنتی نہیں. یہ بچے کو پہلا سبق دیا جائے. تعلیم کہاں سے شروع کرنی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میں انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ تعلیم کا تصور کیا ہے اسلام کے اندر، اور بچوں کو جو تعلیم دینی ہے، ہم سب کو مسئلہ ہے. تو بچوں کو تعلیم دینے کا ہمارے ذمے جو فرض ہے وہ اس سے کیسے عہدہ برا ہونا. کیا انجینئرنگ پڑھا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، یا پھر انجینئرنگ اور ڈاکٹری پڑھانے سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے؟ یعنی کیسی مسکنسیپشن ہے. کوئی کہتا ہے یہ مقصد حیات ہے کہ کسی کو ڈاکٹر یا انجینئر بنا دے، کسی بڑے پروفیشن میں ڈال دے. دوسرا کہتا ہے کہ یہ کافروں کی تعلیم ہے، یہ دلانا گناہ ہے. افراط و تفریط. کیا شریعت ہمیں تعلیم کا کوئی تصور عطا نہیں فرماتی، کوئی رہنمائی نہیں کرتی؟ ہم نے بچوں کو کیا تعلیم دینی؟ میرا آپ کا سب کا مسئلہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، گھر سے ابتدا ہو رہی ہے. ماں کی گود، باپ کا سایہ پہلا مدرسہ ہے.
یا بنی لا تشرک باللہ اذا افصح اولادکم علموہم لا الہ الا اللہ۔ ابتدا ہو رہی ہے تعلیم کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بچے تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، تیری زندگی نفع ہی نفع ہو جائے، ینفعک اللہ بہن، اللہ تعالیٰ تجھے نفع عطا فرمائے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی احفظ اللہ، اللہ اکبر۔ بچہ چھوٹا، اس کو کیا پتا اللہ کہاں، اللہ کا مقام کیا، اللہ کی ذات کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل و دماغ میں راسخ فرما رہے ہیں بچے تو نے کیا کرنا ہے، احفظ اللہ۔ یہ بچے کی نفسیات ہوتی ہیں نا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، اور اس کو سمجھ کے اس کے مطابق تعلیم دینا۔ بھی بچے کی ضروریات ہے نا، بچے کے مسائل ہیں۔ بچہ جو بھی علم سمجھے گا، جو بھی تعلیم سمجھے گا، جو بھی علمی نقطہ سمجھے گا، اپنی ضروریات کے حوالے سے سمجھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احفظ اللہ، بچے اللہ کو یاد رکھنا ہمیشہ۔ اب ظاہر ہے بچے کو اگر اتنی بات بتا کے آپ خاموش ہو جائیں کہ بیٹے اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ آسمانوں پہ ہے، اللہ عرش پہ ہے، اس کو یاد رکھا کرو، تو بچے کی سمجھ میں کبھی بات نہیں آئے۔ بچے کو بتائیں کہ تو اللہ کو یاد رکھے گا تو تجھے کیا ملے گا۔ بچے کو تو اپنی گولیوں ٹافیوں کا مسئلہ ہے نا، بچے کی تو اپنی ضروریات ہیں نا۔ بچے کو سمجھ اس وقت آئے گی جب بچے کو پتا چلے کہ اللہ کو یاد کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ احفظ اللہ، اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو یاد رکھ، اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کی حفاظت کر۔ کیا ہوگا؟ میں اللہ کے دین کی حفاظت کر لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، میں روزہ رکھ لوں، مجھے کیا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو یاد رکھا کر، تجھے کیا ملے گا؟ یحفظک اللہ، اللہ تیری اور تیری ہر بات کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیرے سارے معاملات کی حفاظت فرمائے گا۔ یحفظک اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو تربیت دے رہے ہیں، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، میں تجھے وہ کلمے سکھاتا ہوں، چند باتیں بتاتا ہوں، زندگی بھر تجھے فائدہ دیں گی۔ پہلی بات یہ یاد رکھ کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کو یاد رکھ، اللہ کے دین کے سارے معاملات کی حفاظت کر، اللہ کے احکام کی حفاظت کر۔ یحفظک اللہ، اللہ تیرے سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اللہ تعالیٰ تیری بھی حفاظت کرے گا، تیرے معاملات کی حفاظت کرے گا۔ ساری زندگی تیری اللہ کی حفاظت میں چلی جائے گی اگر تو آج اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا۔ پہلا سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا، فرمایا احفظ اللہ، بچے اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ کے ہر حکم کی حفاظت کر۔ کیا ہوگا؟ ملے گا کیا؟ فرمایا تجد ہو امامک، اگر تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کی نا، اللہ کے احکام کی حفاظت کی، تو تیرا جو بھی معاملہ ہو دنیا کائنات میں، تو ہر معاملے میں اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ تجد ہو تجاہک، تجد ہو امامک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اللہ تجھے نظر آئے گا کہ تیرا کوئی کام رکتا ہی نہیں ہے، تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیرے ہر معاملے کی حفاظت فرمائے گا۔ تو نے اللہ کے دین کی حفاظت کی، ہر معاملے میں اللہ تیرے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جس کے
ہر معاملے میں اللہ محافظ ہو جائے، جس کے ہر معاملے میں اللہ ساتھ ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات ارشاد فرمائی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نوعمر لڑکے ہیں، تربیت کا آغاز ہو رہا ہے، تربیت دی جا رہی ہے، تربیت کے بنیادی نقطے بتائے جا رہے ہیں، فرمایا جب اللہ ہر معاملے میں ساتھ ہے، وَإِذَا سَأَلْتَ، پھر کچھ مانگنا ہو تو کس سے مانگنا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتَ، او بچے ساری زندگی کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑے نا تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا، فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ وہ تیرے ہر معاملے کی حفاظت فرما رہا۔ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، کسی سے نہیں مانگنا۔ یہ جو معاملہ ہے نا مانگنے والا، اللہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کو سمجھائیں کہ دنیا والوں سے نہیں مانگتے، اس سے مانگتے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری دنیا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ مانگنے آ جاتے ہیں لوگ بیچارے، اس کو سمجھاتے رہیں کہ بھئی اللہ سے مانگا ہے کبھی؟ ہاں اللہ سے تو مانگتے رہتے ہیں لیکن تم اتنے پیسے دے دو، اللہ سے تو مانگتے رہتے ہیں لیکن تم تو یہ کم کرو۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، کبھی کسی آدمی سے، کسی اللہ کی مخلوق سے کوئی بات نہ مانگو، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ، صحابی جا رہا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہے، اتفاق سے کوڑا ہاتھ سے گر گیا اور بھرا بازار ہے، لوگ گزر رہے ہیں وہاں سے، اونٹ بٹھایا۔ اب جن لوگوں نے اونٹ پہ سواری کی ہے وہ جانتے ہیں کہ اونٹ کا بٹھانا اور کھڑا کرنا کیا ہوتا ہے۔ اونٹ بٹھایا، اونٹ سے نیچے اترا اور اتر کے اپنا کوڑا پکڑا، پھر اونٹ پہ بیٹھا اور اونٹ کو کھڑا کر لیا۔ پاس سے لوگ گزر رہے ہیں، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا، بھی اللہ کے بندے کسی سے کہہ دیتے کہ تجھے کوڑا پکڑا دیتا، تو اتنا تردد کیا ہے، اونٹ بٹھایا ہے، پھر اس سے اترا ہے، پھر کوڑا پکڑا ہے، پھر واپس بیٹھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا، لا تسأل الناس شیئا، کسی سے کبھی کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا کہ میں کسی سے کہوں گا مجھے کوڑا پکڑاؤ تو یہ تو سوال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو سمجھا رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بچے کبھی مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سے درست رہنمائی حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع جاری رہے گا انشاءاللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔